آگے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ بھی رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے چیزیں سستی کرتے ہیں، اور ہمارے حاجی صاحب، ہمارے نمازی صاحب، سر پہ امامہ ہوگا، ٹوپی ہوگی، داڑھی شریف بھی ہوگی ماشاءاللہ سے حاجی صاحب کی، اور مارکیٹ میں بڑے حاجی صاحب کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ ہر روز 100 بندے کو سحری بھی کرواتے ہیں، 100 بندے کو افطاری بھی کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں۔ یہ حاجی صاحب جس غریب، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا، اچھے برے ہر معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن غریب کی غیر شرعی کام ذخیرہ اندوزی کر کے اور چیز کو مہنگا کر کے بیچ کے غریب کا حق کھا کے ناجائز پیسہ اکٹھا کر کے آپ نے 100 بندے کو اگر افطاری کروا دی تو واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن رب راضی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ بڑی بڑی جو لوگ سوسائٹیاں چلاتے ہیں ان کے لنگر خانے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب سوسائٹی بناتے ہیں تو سب سے فرنٹ پہ ایک شاندار مسجد بناتے ہیں۔ پہلے مسجد بناتے ہیں کہ ہم نے بڑا ماشاءاللہ دین کا کام کیا، وہ اس لیے بنائی جاتی ہے مسجد، اور لنگر خانے اس لیے چلائے جاتے ہیں، وہ غریبوں کی بات اس لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر سوسائٹی کے اندر غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضے کر کے سوسائٹی بنانی ہوتی ہے، اور غریب کے اوپر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ ظلم کرنے کے بعد غریب کا پیسہ اکٹھا کر کے غریب کو کے ساتھ ظلم کر کے زیادتی کر کے پھر دسترخوان لگا دیتے ہیں یا مسجد بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا، اور لوگ کہتے ہیں یہ ملک صاحب، یہ راجہ صاحب، یہ فلانے چودھری صاحب، یہ انہوں نے بڑا ماشاءاللہ سوسائٹی بھی بنائی ہے، مسجد بھی بڑی خوبصورت بنا دی۔ یہ اس امت کا المیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باتیں کڑوی صحیح، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم جس معاشرے میں ہیں نا، کلمہ پڑھنے والا شخص، روزہ رکھنے والا شخص، نماز پڑھنے والا شخص، یہ جو ہم برائڈر مرغی کھاتے ہیں، سارے لوگ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی جو غذا ہے وہ سب حرام چیزوں سے تیار ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دودھ میں پانی ڈالا جاتا تھا، ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے دودھ میں پہلے پانی ڈالتے تھے، آج کل کیمیکل آ گیا ہے اور پاؤڈر آ گیا ہے، بلیچ پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں اس کو گاڑھا کرنے کے لیے، اور پہلے سمجھ آ جاتی تھی کہ اس دودھ کے اندر پانی ہے، یہ پتلا ہے۔ آج کل واردات کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، یعنی جو خالص دودھ ہے اس کیمیکل والے دودھ کے سامنے آپ رکھیں تو وہ بھی آپ کہیں گے نہیں یہ خالص نہیں ہے، یہ خالص ہے، یہ بڑا گاڑھا ہے۔ دہی لگاتے ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا ڈالتے، بہت اچھا دہی ہے، گاڑھا دہی، اور اس شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ خود گواہ ہیں اس چیز کے، گوشت کے اندر، جانور کے اندر پانی لگایا جاتا ہے، اس کے دل کی نالیوں میں شاید جس طرح بھی لگاتے ہیں، پریشر لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں۔ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھیں گے لیکن 2 نمبر کام ضرور کریں گے۔ پانی لگا کے آپ نے 10 کلو گوشت 15 کر لیا ہوگا، 20 30 کر لیا ہوگا، 25 کر لیا ہوگا، میرے رب نے فرما دیا ہے آپ تنگ دستی کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ یعنی کس شعبہ میں آپ جائیں، ہمیں تو چھوٹی سی ایک ہنڈی میں مرچ کتنی ڈلتی ہے، اس کے اوپر رنگ اور خون اور پتہ نہیں، ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں پتی کے اندر رنگ اور خون اور پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے، حالانکہ چھوٹی سی چیز گھر میں استعمال ہوتی ہے۔
کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے۔ برے ہیں جناب یہود و نصارہ، اچھے ہم ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی کام میں نے گنے ہیں آپ کے سامنے، آپ ارد گرد دیکھیں، یہ جو ہڈیاں اور چربی جلائی جاتی ہے اور اس سے وہ تیل نکالا جاتا ہے، وہی آپ آئل کی صورت میں اور آپ کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے، سب جانتے ہیں ہم، اور یہی لوگ کرنے والے ہیں۔ جو مرغیاں ذبح کرنے کے بعد ان کا شام کو وہ کچرا اٹھایا جاتا ہے، اس سے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کچرا جا کے دور پھینکا جاتا ہے، اس سے بھی کھانے کی مصنوعات یا دیگر چیزیں استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ذخیرہ اندوزی اپنی طرف، دو نمبری اپنی طرف۔ اور میں نے عرض کیا، ہر خرابی پتہ ہوتی ہے، ہر خرابی کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں 5 منٹ کا راستہ ہے نا، یہاں راجہ بازار 7 منٹ لگ جائیں گے، پیدل ہمارے بالکل قریب ہے، 5 منٹ لگتے ہیں۔ آپ بازار چلے جائیں، 1 نمبر چیز جو ہے 200 کی ملے گی۔ آپ اپنے محلے میں پتہ کریں، 2 نمبر چیز وہی جو 200 کی بازار میں ملتی ہے وہ 250 کی ملے گی، جو بازار میں تو 150 کی ملتی ہوگی۔ تو ہر شعبہ کے اندر ہم ناجائز کام کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمان، کبھی پیٹرول جو ہے وہ شارٹ ہے، شارٹ نہیں ہوتا، جان کے کیا جاتا ہے۔ ابھی آٹے کے مسائل، اور میں آپ کو بتاؤں، سپیکر کھلا ہے اور یہ میری بات جائے گی، یہ ہر جگہ کا یہی ماحول ہے۔ اگر صرف ہمارے محلے میں چھاپا پڑے تو 3 سے 4 کنٹینر یہاں برآمد ہوں آٹے کے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو ماحول ہے، بیٹھکیں بری ہوئی ہیں لوگوں نے، اور یہ ہوگا کہ مہنگا کر کے بیچیں گے۔ ایسے ہی جب چینی کا بحران آتا ہے تو پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم چور کہتے ہیں عمران خان کو، چور کہتے ہیں شہباز نواز شریف کو، ہم چور کہتے ہیں زرداری کو، لیکن جو اتھے ہمارے چڑھتا ہے چھوڑتے ہم بھی نہیں۔ یعنی ایک بڑا چور ہوتا ہے، ایک چھوٹا چور ہوتا ہے، ایک 10 روپے کی چوری کرتا ہے اور ایک لاکھوں کی چوری کرتا ہے، ہم نہیں چھوڑتے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی محلے میں بعض لوگوں نے بیٹھ کے بھر لی ہیں آٹے۔ خدا کے بندو، جب کوئی سستی چیز کسی غریب کے لیے آ رہی ہے، ہاں آپ ایسا کریں کہ ہمارے محلے کے لوگ غریب ہیں، ہم باہر سے اکٹھا کر کے اسی ریٹ پر 10-20 روپے زیادہ رکھیں گے، اسی ریٹ پر دے دیں گے لوگوں کو، تاکہ ہمارے محلے کے غرباء کو پریشانی نہ ہو۔ آپ دیکھنا اللہ برکت کتنی ڈالے گا۔ لیکن اگر آپ غلط کام کریں گے، رمضان المبارک کی میں نے مثال دے دی ہے، عید کے مواقع پر ہم لوٹتے ہیں لوگوں کو، دیگر رمضان المبارک میں لوٹتے ہیں، اور پھر چھوٹا سا دسترخوان لگا دیتے ہیں۔ میں نے مثال دے دی ہے کہ لوگ کہیں نہیں حاجی صاحب بڑے سخی ہیں جناب، افطاری کروا رہے، روزانہ 50-60 لوگوں کی افطاری کروا رہے، اور حاجی صاحب کے مسائل معاملات کو دیکھیں آپ۔ جو چیز 10 کی بیچنی تھی، ایک ہوتی ہے منافع اور ایک ہوتا ہے ناجائز منافع۔ لفظ ناجائز آ گیا نا، ناجائز منافع۔ آپ نے 50 کی چیز لی ہے تو 60-70 کی بیچ دیں، اس کو 100 یا 150 کی کر تو نہ بیچیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ فیملی میں، آپ محلے میں، آپ مارکیٹ میں ایمانداری کے ساتھ کام 1 مہینہ بھی نہیں کر سکتے، سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ بڑا مسلمان آیا ہے جناب، ہمارا مارکیٹ کا ریٹ خراب کر رہا ہے، ہمارے معاملات خراب کر رہا ہے۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کا طریقہ۔ تراویح پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، ناپ تول میں کمی پیشی کریں گے، ذخیرہ اندوزی کریں گے۔ جنہوں نے بہت سارا سامان پہلے ہی اٹھا لیا ہے مارکیٹ سے کہ رمضان المبارک میں ہم مہنگا کر کے بیچیں گے، اور پھر عید پہ سفید جوڑا پہن کر سفید ٹوپی لگا کے پہلی صف میں بیٹھیں گے اور کہیں گے ماشاءاللہ ہم روزے بھی رکھیں، عیدیں بھی پڑھیں گے۔
ایسا مسلمان کہ جس کو دیکھ کے شرمائے یہود و نصارہ، خدا را ان چیزوں کو پہچانے۔ ذخیرہ اندوزی سخت ترین رسول اللہ نے فرما دیا اور میرے رب نے قرآن پاک میں فرما دیا، ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والے